بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم سلطان محمود غزنوی سے لے کے جلال الدین اکبر مغل اعظم تک کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں، جس کی آج 38 نمبر قسط ہے، جس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستوں، کل جو ہم بیان کر رہے تھے کہ پروفیسر حبیب کے موقف کے چند نکات وہ ہم بیان کرنے والے تھے، آج اس قسط میں وہ بیان کر دیتے ہیں۔ نمبر 1، محمود غزنوی نہ غازی اسلام تھا، نہ حرص اور لالچ کا مارا ہوا دنیا دار انسان جو مال و دولت جمع کرتا پھرتا ہو۔ اسلامی مشنری ہونا تو درکنار، وہ تو مذہبی جنونی بھی نہیں تھا۔ یہ مصنوعی، موضوعی اور اصل حقیقت سے بعید ہے۔ پروفیسر حبیب کے موقف وہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ وہ کہتا ہے کہ وہ شراب اور عورت کا اتنے ہی شوقین تھا جتنے اس کے پیش رو یا بعد میں آنے والے بادشاہ تھے۔ سلطان محمود غزنوی کے کئی ناجائز بچے تھے، مثلا احمد نیالتگین کے بارے میں ایسی بات مشہور تھی۔ بحوالہ امام ابو الفضل بہقی جو سلطان محمود غزنوی کے دفتر میں ملازم تھا، وہ اپنی سلطنت کے توسیع کی خاطر ہندوؤں اور مسلمانوں سے یکساں طور پر لڑتا رہا۔ اس نے دولت اپنی سلطنت کی مضبوطی کے لیے جمع کی اور محفوظ رکھی۔ وہ انتہائی قابل جرنیل تھا اور اپنے آپ کو غیر ضروری شجاعت دکھانے کے لیے غیر ضروری خطروں میں نہیں ڈالتا تھا، لیکن جب ضرورت ہوتی تو وہ دشمن کی فوجوں کے اندر تک گھستا چلا جاتا تھا۔ محمود غزنوی کی سیاست اپنے وقت کے روح اثر کے ہی پابند تھی، اور محمود غزنوی کے عہد کی روح اثر اشاعت اسلام نہیں تھی بلکہ ایرانیت کا احیاء تھا۔ پروفیسر حبیب نے اسلام کے عروج سے لے کر چنگیز خان کے ہاتھوں مسلم ایشیا کی فتح تک کا زمانہ 4 حصوں پر تقسیم کیا ہے، جس میں نمبر 1 کا وہ کہتا ہے کہ پہلا عرصہ سن 622 سے 748 اسلامی اقتدار کے پھیلاؤ کا زمانہ، جس میں خلفائے راشدہ اور بنو امیہ کا زمانہ شامل ہے۔ اس دور کی خصوصیت یہ ہے کہ مسلمانوں نے عرب، عراق، شام، ایران، شمالی افریقہ اور سندھ میں فتوحات حاصل کی تھی۔ نمبر 2 پہ وہ کہتا ہے کہ دوسرا عرصہ 748 سے 900 عیسوی عباسیوں کا زمانہ ہے۔ اس دور میں کوئی فتوحات حاصل نہ ہوئی۔ یہ عالمی تہذیب کا زمانہ ہے، جس میں عربی زبان تمام دنیا اسلام کی تعلیم یافتہ طبقات کی زبان بن گئی۔ تیسرے نمبر پر وہ کہتا ہے تیسرا حصہ وہ ہے تیسرا عرصہ 900 سے 1000 عیسوی تک ہے، چھوٹے حکمرانوں کا زمانہ ہے، جس میں خلیفہ کا مرکزی انتظام ختم ہو گیا اور اکثر عمرہ خود مختار ہو گئے تھے۔ اس دور کی خصوصیت یہ ہے کہ فارسی نے تمام علمی ادبی طبقات کی زبان کی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ اس دور میں خلافت کی بجائے شہنشاہیت کا تصور سامنے آیا تھا۔ چوتھا حصہ 1000 سے 1220 تک کا ترکی ایرانی سلطنتوں کا زمانہ ہے۔ اس میں ایرانی تصورات کا سیاسی اظہار ہوا اور اس میں غزنوی، سلجوق اور خوارزمی خاندان حکومت شامل ہے۔ محمود غزنوی چھوٹے بادشاہوں میں سب سے آخری اور ترک ایرانی شہنشاہوں میں سب سے پہلا تھا۔ وہ تیسرے اور چوتھے دور کے سنگم پر تھا۔ پروفیسر حبیب کا خیال ہے کہ محمود غزنوی اور اس کے ہم اثروں کا مقصود سیاست اسلام نہیں تھا بلکہ ایرانیت کا احیاء تھا۔ محمود غزنوی کا مقصد غیر مسلموں کو مشرب با اسلام کرنا نہیں تھا بلکہ محلدوں کو سبا ہستی سے مٹانا تھا۔ اس وقت مشرق سے مغرب تھا، عالم اسلام فرقہ وارانہ لڑائیوں میں بٹ چکا تھا اور ہر طرف فرقہ وارانہ مذہبی بخششیں جاری تھی۔ چھوٹے بادشاہوں نے ان بحثوں سے بچ کر ایرانی ثقافت کی بحالی کی سرپرستی کی۔ ایرانی زبان جو تعلیم یافتہ طبقات سے خارج ہو چکی تھی، اسے دوبارہ سرکاری سرپرستی سے نوازا گیا اور قومی زبان کا مرتبہ دیا گیا۔ قدیم ایرانی داستانوں کی دریافت کر کے مقبول عام بنا دیا گیا تھا۔ فارسی زبان کی سرکاری سرپرستی شروع ہو گئی تھی اور قدیم کیانی اور ساسانی بادشاہوں کی مدح سرائی کی گئی۔ اس دور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی بجائے فریدوں، جمشید، کیکاؤس،
कसेंजर और रुस्तम और सिकंदर मखदूनी का हीरो बनाया गया। शाहनामा फरदौसी इसी जमाने की यादगार है। बकौल प्रोफेसर हबीब, सादी की गुलस्तान सादी इनफरादी और खुद गर्जी के फलसफे की तबलीग करती है और अल्लाह मकासद हयात से सरासर बेखबर है। इस दौर में हर शाह और शहजादा सिकंदर आजम बनने के ख्वाब देखता था। लड़ाई को आला तरीन मर्दाना सिफ्त करार दिया गया और लड़ाई को किसी आला मकसद को हासिल करने का जरिया समझने की बजाय बजाते खुद मकसद समझने लगा। और यह खूबी जंगजू तुर्कों में ज्यादा थी। जंग उनकी नजदीक खेल थी। महमूद गजनवी ने इन छोटे अमीरों की तरह ही ईरानी अदब की सरपरस्ती की। वो शेरों के बहुत कदर करता था। इसके दरबार से 400 शोरा वाबस्ता थे, जिनमें अंसरमी, मुल्क अशरा था। दूसरे में फरखी, मेनुचरी, मस्जिद जैसे नामवर शोरा शामिल थे। इनका काम सुल्तान के कसायद लिखना था। जब वो किसी कसीदे से खुश होता तो लाखों दरम और मुंह भर हीरे मोती इनाम में दिया करता था। इनके बरक्स साइंसदान महमूद गजनवी के जेर ताब रहे। मसलन वो अली सीना, जिसने यहाँ से वहां भाग भाग कर आखिर आले बोया के दरबार में पनाह ली थी, और इस तरह अलबरूनी को गिरफ्तार करके जबरन हिंदुस्तान भेजा गया था। ये दौर ही कसीदे का था। शहरी के मज़ूआत, बादशाह की तारीफ, औरतों के हुस्न की तारीफ और शराब की कफियतों का बयान करना, ये उस दौर के शुगल थे। लेकिन अभी गजल नहीं आई थी। मसनवी थी, जो कि रोमांस की शायरी थी। जंग के किस्से और इसके बाद ऐश और निशात की महफिलें। ये जंगजुओं का जमाना था और महमूद गजनवी, सुल्तान महमूद गजनवी बेहतरीन जर्नैल था, लिहाजा सबसे ऊपर आ गया। इसकी सोच साइंसी थी। इसका कमाल इसकी हिकमत में मजमर था। जंगी चालों, टैक्टिक्स में नहीं। इसकी रफ्तार बहुत तेज थी, जबकि इसके मद्दे मुकाबल फौजें सुस्त थी। सुल्तान महमूद गजनवी ने कोई नए कवानीन नहीं बनाए थे अपने दौरे हुकूमत में। सिर्फ महासल शुदा से वसूल किए। मफतूआ इलाकों में अमन कायम नहीं किया। पंजाब में मुकम्मल नाराज था। तजारती रास्तों को हिफाजत का बंदोबस्त नहीं किया और ये गैर महफूज थे। मफतूआ इलाकों में कोई इंतजामी इक़दामात नहीं किए गए थे। इसने इंडियन, अफगान, तुर्क, तातार और ईरानियों को अलग-अलग इलाकाई कबायली हुकूमतों से निकाल कर यकजा किया, मगर इनको एक वहदत में जम करने वाला कोई अंसर नहीं था, सिवाय इसके कि वो एक बादशाह के मतहत थे। महमूद गजनवी का असल कारनामा यह है कि इसने इस्लामी खिलाफत की बजाय सेकुलर सुल्तनत बनाई थी। सुल्तान और सुल्तनत के अल्फाज इसी ने शुरू किए। अपने सुल्तनत के खिलाफत के बजाय वो सुल्तनत कहता था। अलबत्ता इस सुल्तनत के मतहत इसने मुस्लिम दुनिया को यकजा किया था। इस मुस्लिम सुल्तनत की नजरियाती बुनियादें शरीयत से नहीं, कदीम ईरान की काफराना रूह से मुस्तार थी। महमूद गजनवी ने सबसे पहले मुसलमानों में शहनशाह को इक़्तिदार आला दिया। खिलाफत में इक़्तिदार आला का मालिक खुदा को तस्लीम किया जाता था, खलीफा इसका नायब हुआ करता था। महमूद गजनवी की जिद्दोजहद का असल मकसद तुर्क ईरानी सुल्तनत बनाना था और हिंदुस्तानी महम्मात इस मकसद को हासिल करने का जरिया थे। इसने हिंदुस्तानी दौलत के बलबूते पर वसी फौज रखने की सलाहियत हासिल कर ली थी और अपने हम असर शाहों पर बर्तरी ले गया। सुल्तान महमूद गजनवी को हिंदुस्तानियों पर जो बर्तरी हासिल थी वो ये थी कि इसकी रियासत की साखत और वहदानी और रियासत के तमाम वसाइल हर वक्त इसके हाथ में थे। इसके बरकस हिंदुस्तानी रियासत की तंजीम जीगीरदाना थी, यानी हिंदुस्तान कसीर तादाद राजों, नायब राजों, मुकामी चौधरियों और गांव के मुखियों में बटा हुआ था। हर हाकम अपनी जगह खुद मुख्तार बना हुआ था और अपने से बड़े जागीरदार की कमान में लड़ने को तैयार ना था। मसलन लाहौर के राजा का हुक्म उसके मतहत राजों ने नहीं माना। खुद एक एक करके
شکست کھانا منظور کر لیا، مگر راجہ لاہور کی متحدی میں گورنر بن کر لڑنا قبول نہ کیا۔ ہندوستان کے اس ریاستی نظام کو پروفیسر حبیب نے منظم ناراج کا نام دیا ہے اور کہا ہے کہ سلطان محمود غزنوی نے اس کا راز پا لیا تھا۔ محمود غزنوی کے زمانے کی روح اثر مذہبی جہاد نہیں بلکہ معاشی مفاد اور شان و شوکت کے اصول کے لیے جد و جہد تھی، اور محمود غزنوی کی سیاست اپنے عہد کے روح اثر کے مطابق تھی۔ سلطان محمود غزنوی کی فوج باقاعدہ بھرتی شدہ تنخواہ دار اور تربیت یافتہ فوج تھی جو ہندوؤں اور مسلمانوں کے خلاف یکساں طور پر لڑتی تھی۔ باقاعدہ لشکر صرف آخری مہمات میں وہ 2 مرتبہ لایا جنہیں پھر اس نے دوبارہ کسی مہم میں شامل نہیں کیا کیونکہ ان میں مطلوبہ نظم و ضبط تھا ہی نہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے ہندوستان مفتوحہ علاقے میں کسی کو مجبور نہیں کیا کہ وہ اسلام قبول کرے۔ اس کی فوج میں ہندو سپاہی تھے جو غزنی میں بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے اور سڑک بجانے میں آزاد تھے۔ محمود غزنوی کی وفات کے 15 سال بعد زبردست ہندو احیاء ہوا اور لاہور کے مشرق میں مسلمانوں کا نام و نشان باقی نہ رہا تھا۔ پروفیسر حبیب جو باتیں کہی ہیں وہ تقریباً ساری صحیح ہیں، لیکن ان کا نقطہ نظر اور موقف سائنسی نہیں بلکہ موضوعی ہے، اور وہ تاریخ کے اس سارے عمل کو جس میں سلطان محمود غزنوی ایک ادنا کا رندہ تھا بھارتی بوردازی کے نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ اسے اگر ہندو بوردازی بھی کہہ دیا جائے تو زیادتی نہیں ہوگی۔ ان کا نقطہ نظر سیاسی طور پر بورس اور قوم پرستی اور فلسفیانہ طور پر بورس وحنیت پرستی کا اظہار کرتا ہے۔ مثلاً وہ کہتے ہیں کہ بعد کی نسلوں کے لیے محمود غزنوی پر لے درجے کا مذہبی جنون بن گیا تھا جو کہ وہ کبھی نہیں تھا، اور اس حلول میں اسے ایسے مسلمان اب تک پوج رہے ہیں جو چھوٹے خداؤں کی عبادت گزاری میں بھگوان کرشن کی تعلیمات کو بھول گئے۔ بھگوان کرشن غلام دار قبائلی سماج کا دیوتا ہے۔ وہ 21ویں صدی کے مقابل کھڑے محنت کش عوام اور دانشوروں کی رہنمائی کیسے کر سکتا ہے؟ پروفیسر حبیب کا نقطہ نظر وادی سندھ کے لوگوں کے لیے اپنے اندر زیادہ روشنی نہیں رکھنا، وہ اصل بات گرفت میں نہیں دیکھتے۔ حقیقت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ محمود غزنوی کی سیاست کا اصل تاریخی کردار کیا تھا۔ اس کے لیے محمود غزنوی کے ارادوں اور خواہشات کو سمجھنے یا اس کی کامیابیوں اور ناکامیوں پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس دور کی سماجی قوتوں کی کشمکش اور تاریخ کی حرکات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دراصل یہ پورا دور وسطی ایشیا، افغانستان، ایران اور وادی سندھ میں سماجی نظام کی ایک مرحلے میں سے دوسرے مرحلے میں تبدیلی کا عبوری دور تھا۔ ان تمام علاقوں میں چھوٹے راجوڑے اور شاہیاں نیم غلام نیم قبیلی عناصر رکھنے کے ساتھ ساتھ جاگیردارانہ رشتوں میں ڈھلنے والے معاشروں پر مشتمل تھی۔ اس میں ہندو شاہی سلطنت کا ابتدائی مرکز افغانستان ایک ایسے قبیلی معاشرے کا ملک تھا جن کی خوشحالی کا انحصار لمبے فاصلے کی تجارت سے راہداری وصول کرنے پر تھا۔ یہی حال صوبہ سرحد کا تھا۔ یہاں ان کی پیداواری بنیادی طور پر مضبوط نہ تھی، وہ صنعتی ڈھانچہ بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ صوبہ سرحد کی شاہی قلعے عالمی تجارتی قافلوں سے راہداری ٹیکس وصول کرنے میں مصروف تھے، اور شاید جبر سے۔ وادی سندھ کے مندروں میں دیوداسیاں سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں تھی۔ سکہ یا کرنسی نہ تھی اس زمانے میں، بلکہ زر مبادلہ سونے، چاندی اور ہیرے جوہرات کی شکل میں تھا۔ اس زمانے میں مندر بینک تھے جن میں دولت کے ڈھیر لگانے والے ذمہ نہ تھے بلکہ تاجر تھے۔ یہ تینوں عناصر غلام دارانہ سماج کے ہیں، یعنی عالمی تجارت، ٹیمپل کی معیشت اور تاجروں کے ٹیکسوں پر شاہی حکمرانوں اور مندروں کا انحصار تھا۔ البتہ زراعت کا ڈھانچہ جاگیردارانہ بن ضرور گیا تھا۔ وادی سندھ کی سیاست اندر سے تبدیلی کے عمل سے دوچار تھی۔
ریاست کے ستونوں میں سے ایک یعنی حکومتی ڈھانچہ جاگیردارانہ تھا اور زرعی نظام بھی جاگیردارانہ ہی تھا، لیکن بہت سے سماجی ادارے غلام دارانہ تھے۔ مثلاً ٹیمپل اور دیوداسیاں مذہبی اور اداروں سے مربوط تجارتی نظام اور اسی طرح فکری ڈھانچے میں دیو مالائی شکل میں غلام دارانہ تھا۔ تو دوستو آج یہی رکتے ہیں، کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ اسی جگہ سے شروع کریں گے اور آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔